رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ N46 ملک قاسم علی نے اپنی 24ویں سالگرہ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے جنون اور نظریے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری سیاست کا مقصد عہد نوکری یہ منشور نہیں، یہ میرا خون ہے، میرا نظریہ ہے، میرا جنون ہے۔ میرا پہلا اصول محبت کی بنیاد، میرا پیغام محبت ہے۔ جہاں تک میری آواز جائے گی میں نفرت کی دیوار گرا کر پیار، بھائی چارے اور اعتماد کی فصل بوتا جاؤں گا، کیونکہ جس قوم کے دل جڑ جائیں اس کا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا مقصد نوکری، حکمرانی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے سیاست میں قدم ذاتی مفاد، سیٹ یا عہدے کی طلب کے لیے نہیں رکھا۔ مجھے کسی عہدے کا ہوس نہیں۔ میں MNA نہیں ہوں، میں N46 کا نوکر ہوں، کیونکہ حکمرانی ظالم اور جابر کرتے ہیں۔ میری سیاست کا مقصد صرف اور صرف عوام کی عزت کے ساتھ نوکری ہے۔ میں اپنی قیادت سے ٹکٹ کا طلبگار بھی نہیں اور نہ ہی عوام سے ووٹ کا طالبہ ہوں۔ میری نظر میں عوام کی خدمت کسی وزارت سے کم نہیں۔ میرا ریکارڈ، میری پہچان، کم عمر کم وقت میں نے مثبت پہچان بنائی، بلا تفریق عوامی خدمت کی تاریخ گواہ ہے۔ گلی پکی کروائی، اسکول اپ گریڈ کروایا، بجلی لگوائی، نادرا گھر لایا، پاکستان بیت المال سے علاج کرایا، بینظیر انکم سپورٹ سے ماؤں بہنوں کا حق دلوایا۔ دوسرے یہ کام کرا کر ووٹ مانگتے ہیں، میں نے یہ کام کرا کر عوام کو دکھا دیے ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، لیکن میرا اصل مقصد صرف کام دکھانا نہیں، ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں پر شخص کا کام بغیر سفارش کے خود ہو۔ میرا گھرانہ، میری میراث، 40 سالہ وفاداری، میرے والد گرامی رفعت علی قیصر کی پارٹی سے 40 سالہ وابستگی اور وفاداری کی مثال صرف پارٹی کے سینئر رہنما اور جیالے نہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے گھرانے کی سیاست بے داغ اور بے لوث ہے۔ ذاتی طور پر مجھے ذہنی اور مالی نقصان ہوا ہوگا، لیکن دعویٰ ہے کہ کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا۔ یہ وجود اور جنون دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والے کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ کبھی یہ صفائی نہیں دے رہا۔ صفائی دینا میرا مثبت پہچان کی توہین ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے۔ اس حلقے کی سرزمین پر سب سے کم وسائل اور سب سے زیادہ عوامی خدمت اور پارٹی ورکروں کو جوڑے رکھنا میری طرز سیاست رہا ہے۔ نئے لوگ شامل کرتے رہنا، وفاداروں کو سنبھالنے رکھنا ہی میری اصل کمائی ہے۔ لہٰذا وسائل نہ صحیح پیسہ نہ کمایا، لوگ کمائے ہیں۔ میرا نظریہ ہر شخص بااختیار ہے۔ میں عوام کو شعور دینا چاہتا ہوں، کوئی افسر، کوئی حکمران سیٹ پر اپنے لیے نہیں بیٹھا، وہ قوم کا امین ہے، قوم کے لیے بیٹھا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اپنے حقوق کے لیے بڑے سے بڑا دروازہ خود کھٹکھٹائے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا تو MNA شپ کو صرف اس وقت تک سمجھوں گا جب تک N46 کا ہر فرد خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میری نظر میں MNA یا منسٹر اعزاز نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ اگر اللہ نے وزیر بھی بنا دیا تو یہ خاکسار منسٹر نہیں، نوکر بن کر ہر خاص و عام کی آواز پر لبیک کہے گا۔ وزارت پر عوام کا راج ہوگا، جس نے اپنی جوانی، اپنا وجود، اپنا عمر، دل، جان سے عوام کے نام کر دی ہو۔ اگر اللہ کی رحمت سے وقت اسے وزارت عظمیٰ سے بھی نوازے تو وہ یہی کہے گا کہ میری قوم کا ہر فرد وزیر ہے۔ میں آج بھی عوام کا نوکر ہوں، قوم کا ملازم ہوں، کم ظرف ہوں۔ وہ ایک شخص جو حکمران بن کر حاکم سمجھ بیٹھا ہو، خود کو اگر ظرف سے بھرا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہو تو وہ عوام کا اصل نوکر سمجھا خود کو، کیونکہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ تم صرف قوم کے حقوق، فرائض اور ملک نظام کو مزید بہتر بنانے، نظم و ضبط کو قائم رکھنے اور قوم کو مزید مضبوط کرنے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے پابند ہو۔ میرا جنون مظلوم کے ساتھ، ظالم کے خلاف، میری سیاست اور میرا ضمیر مجھے حکمران بننے کے لیے نہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لایا ہے۔ میں کسی بشر سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہوں تو صرف مظلوم کی آس سے اور اللہ کی پکڑ سے۔ میدان میں ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ اس طرح کھڑا رہوں گا کہ مظلوم کا سایہ ساتھ چھوڑ سکتا ہے، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، ہاں میں وہ پاگل ہوں جو حق کے لیے پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرانے کا جنون رکھتا ہوں، کیونکہ جنون کبھی تھکتا نہیں اور سچ کبھی ہارتا نہیں۔ مظلوم کے حق کے لیے لڑائی مجھے بوجھ نہیں، سکون اور عبادت لگتی ہے۔ میرا ویژن قوم کی عظمت کی لڑائی۔ میرے والد نے ناچیز سے کشمیر کی آزادی کی توقع لگائی تھی۔ میرا ریئل ویژن صرف N46 نہیں، پوری قوم کی عزت کی لڑائی ہے۔ میں پاکستان کو حقیقی معنوں میں امن، انصاف اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ظالم کے جبر سے آزادی دلوانے کا سچا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آزادی حاصل کروا لینا میرا دینی اور قومی مشن اور پختہ ارادہ ہے۔ ہم کمزور نہیں، ہم حق پر ہیں۔ میرا خواب ایمان، اخلاق اور خودداری والی قوم۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب تمام سیاسی لوگ، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، کرسی کی نفرت چھوڑ کر قوم کی بھلائی کے لیے محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اہل بیت، دیانت اور میرٹ پر عہدے ملیں۔ میں ایک دوسرے کے لیے وہ درد، وہ احساس، وہ پیار دیکھنا چاہتا ہوں کہ خود انسان کے دن کا بھوکا ہو، ایک روٹی کے مل جانے پر ہاتھ میں لے کر دروازے پر کھڑا ہو جائے اور کہ مجھ سے زیادہ کسی بھائی کو ضرورت ہے وہ کھائے۔ یہی ایمان ہے، یہی خودداری ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ خود کے لیے جو چاہو وہی دوسرے کے لیے کرو، یہی ہے اس پاگل کا پاگل پن۔ یہی میرے قوم کو، میرا پیغام، میرے خوابوں کا پاکستان، میرا فیصلہ، پارٹی، عوام اور اللہ پر بھروسہ۔
حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ہم سب اس کے نوکر ہیں۔ اگر پارٹی نے کسی بھی ذمہ داری یا الیکشن لڑنے کی ہدایت دی تو میرے ساتھ حلقے کی وہ اہم شخصیت کھڑی ہوں گی جن کے نام معروف سماجی، سیاسی، دینی، علمی اور ادبی شخصیت میں سرفہرست ہیں، خاص کر پارٹی کے وہ پرانے چہرے جن سے بھٹو کی بو آتی ہے۔ پارٹی کی حالت کا جو فیصلہ ہوگا دل سے تسلیم ہیں، کیونکہ ہم نوکر ہیں عوام کی نوکری کے لیے آخری سانس تک ووٹ سپورٹ سمیت کسی قسم کی اجرت کا طالب نہیں۔ حلقے کی عوام ہمیں خادم اور وفاداری کی مثال مانتی ہے۔ یہ کسی وزارت سے کم نہیں، اپنی ذمہ داری اور وفاداری میں پہچانے جانے والے عوامی نوکر وزارت کی طلب نہیں رکھ سکتا۔ میری نظر میں وزارت و حکمرانی سے زیادہ وفا اور عوامی خدمت کا سچا جذبہ بہتر ہے، جو کسی عہدے کے محتاج نہیں۔ اس کے لیے سینے میں سمندر جتنا گہرا دل اور ظرف چاہیے، جو دوسروں کو خود پر ترجیح دے۔ چاپلوسی اور نفرت پھیلانے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں اور محبت، عزت اور درد بانٹنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ حلقہ NH 46 اسلام آباد کی عوام کا خادم، مظلوم کا ساتھی، آپ کا خاکسار ملک قاسم علی۔